اور سر ایک جو حدیث میں نے وہ اہل تشیع کے ایک عالم ہے لاہور کے امین الحسینی، انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیمبر. جب میں نماز کے اوپر لیکچر مسئلہ نمبر 70A اور B ریکارڈ کروانے لگا نا تو میں نے کسی بھائی سے کہا کہ میں نے جماعت المسلمین والوں کی بھی صلاۃ المسلمین پڑھی، تو میں نے کہا میں شیعہ کی بھی پڑھ لوں ایک بار ذرا میں صحیح طریقے سے. جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں اصول الکافی کے حوالے ہوں گے یا نہج البلاغہ کے ہوں گے. وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیع کے، اس وقت سمجھ لیں زبیر لیزئی کا جو مقام حاصل ہے، اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے. کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف. کتاب کس کی؟ اہل تشیع کی. میں بڑا حیران ہوا. وہ میں جب حدیث پڑھی نا تو ادھر سے مجھے ایک ٹروتھ ریویل ہوا. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا، میں کسی کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے قطر نہیں پیش کرتا، یہ جرم ہے بہت بڑا. ان کی کتاب میں نے جب پڑھی نا تو اس میں انہوں نے ایک ٹروتھ ریویل کیا. اہل حدیث کے بچے کو ابو حمید سعدی والی جو روایت ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، یاد ہے نا؟ جو ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے. یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی، سنن دارمی میں بھی ملے گی، مسند احمد میں بھی ملے گی. اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابی میں ملے گی. لیکن جو ابو داؤد والا طریق ہے نا، چونکہ میں نے اکثر بیان کیا، اس کا مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے، سنن ابی داؤد میں 730 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس طریق کے اندر کیا آتا ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں، اور 11ویں وہ خود، 11ویں نہیں سرکار نہیں، 11 سرکاراں. عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا، 11 اور سے ثابت کرنے لگوں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12. 12ویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبی الاسلام کے پیدائش 12 ربیع الاول شریف. تو یہ 12 سرکاروں سے، 12 صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. تو وہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبی الاسلام کی وفات کے 30 سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جو ابو قتادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینئر اصحاب بھی اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، اس کی اگر آپ اسماء و رجال سے کیلکولیشن کریں تو یہ نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی الاسلام کی نماز سے واقف ہوں. اللہ اکبر، بڑا دعویٰ ہے. تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نبی الاسلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعوے کو صحیح مان لینا، اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا. انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی. اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی الاسلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے. تو 11 بندوں کی گواہی ہوگی. وہ حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا. 11 سرکاراں اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، وہ بھی کام ختم ہو گیا. اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا، خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں. اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے. وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور 11 کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے. بس 10 ہجری تک کی آپ کی لائف ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، تاریخ کنفرم نہیں ہے، مہینہ ربیع الاول ہے. اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکے میں ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا تھا. اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے. اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے اسپیشل نبی الاسلام کی نماز دیکھی. آپ مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، ایک ٹاپک کو ایک ہی نشست میں کنکلوڈ کرنا ہے. تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ 10 اصحاب کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونے لگی. تسی بھی ذرا اپنی نماز چیک کر لو. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے، الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے
پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک ہے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. پھر سجدے کے لیے جھکتے. اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے. سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے. پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے نا چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے, یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکا بنا کے اشارہ کرتے. یہ بھی سب کچھ انہوں نے روایت کیا ہے. تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشیع کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے. نا پرانی ہیں گلاں, عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو. ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں, ترمذی والا لمیٹڈ طریق ہے, ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا. اچھا اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی ہوئی تھی. اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الیدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جب اہل حدیث جو ہے وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف, تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے. تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے, وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے. پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا. اگر انہوں نے فاتحہ یا ثنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کے پوسچر بتا رہے ہیں. سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے, وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے. یوں رکوع, وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں. مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے بتانا, اس کا تو عدم ذکر ہوگا. وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا, رکوع کیسا ہوتا تھا. تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دایاں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا, یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے. سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی. عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا, یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ بہت زبردست دلیل ہے, اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے جب میں نے پہلی بار وہ پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بہت سٹرانگ چیز ہے. اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب ہے, اور جب ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کیتی ہے. بھائی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے. بخاری مسلم میں احادیث رفع الیدین والی بھی مانیں گے, آل امیہ کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دیا, وہ بھی مانیں گے. ہم 2 نمبری تو نہیں کریں گے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. اچھا یہ ابو حمید سعدی کی حدیث کا ایک حصہ نا بخاری شریف میں بھی ہے, پتہ ہے آپ کو, 10 صحابہ والی, اس کے ساتھ بھی انجینئرنگ کی ہے. حنفیوں نے یہ انجینئرنگ کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, باقی وہ مختصر ہے, اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے. امام بخاری نے اس سے تورک کا رزلٹ نکالا ہے اس طریق سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو پہلا رفع الیدین ہے, باقی تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کس چیپٹر میں لے کے ہیں؟ تورک میں. اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ, اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان. یہ حبان لفظ نہیں, حبان ہے. اے مولوی ہنستے, حبان, ابن حبان نے ابو حمید سعدی کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفع الیدین ہے. باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے, باقی طریق بھی جمع کریں نا. پورے طریق تھے اس کے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے. تو وہ اہل حدیث جو ہے نا رکوع کے بعد ارسال الیدین, وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی. ٹھیک ہے, تو سر اگر وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر قیام پہ بھی وہ بالکل سیدھے ہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟
تو ایک پاسو چپکٹ ہو گئے دوسرے پاسو نکل جائے گا، اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو۔ اچھا، سعودیہ کے فتاوی بھی چھپے ہوئے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے لے کے 1999 اپنی وفات تک 66 سال تک وہ مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں، پہلے مفتی اعظم سعودیہ۔ 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبدالعزیز بن باز کی، اور 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ البانی کی۔ تو ان سے نہ کسی سے، ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھتے ہیں، تو وہ یہ قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بحث کی کہ جی وہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، قیام میں بھی ہاتھ باندھیں پھر اور بعد میں بھی آپ باندھیں، قومے کے اندر بھی کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے، لہٰذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے۔ تو سر میں اہل حدیثوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں، تو آپ کے مفتی اعظم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں۔ اگرچہ ہم آپ کے مفتی اعظم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے ہیں، آپ کو تو مان لینا چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یہاں جیلم کی ایک اہل حدیث مسجد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چلتی پھرتی 302 ہوں، تو اہل حدیث کی مسجد میں نے جو ہے نا وہ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے دھرتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ ابن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل رکھے، وہ مانے ہی نہ۔ پھر میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتویٰ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے، اگرچہ ہم اس سے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، نماز کا رکن قیام ہے، قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے، اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے، جیسے پھر ٹھیک ہے۔ تو سر پھر تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی، کم از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں۔ اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ، جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اور اس کے بعد ہدایہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، طحاوی شریف بنیادی ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ، اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا، سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ اچھا، البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے، لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، جواز۔ اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں، فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے، سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ البتہ الموطا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں، وہی روایت بخاری میں بھی آئی ہے، امام مالک سے ہی امام بخاری نے لی ہے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے۔ سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو حازم تابی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا،
اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو. سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ان ہے کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سے مراد نبی الاسلام کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں راوی نے نبی الاسلام کا ذکر نہیں کیا. یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں, تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں. بہرحال الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے, اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی. المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی, کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ چلے جائیں. مالکیوں میں اس وقت بھی 2 گروہ ہیں, لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. مالکی میجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. سوڈان کے اندر چلے جائیں, موریتانیہ میں چلے جائیں, ایون آپ فلسطین میں چلے جائیں, آپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز. میں نے اسلام آباد میں کئی اسلامی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں, خصوصاً حبشی جتنے ہیں نا وہ مالکی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا, ہاں یہ اسلامی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں نا. تو وہ اور اپنے آپ وہ مالکی کہتے ہیں, اور رافضی تو نہیں کہتے نا, مالکی ہیں. تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونۃ الکبریٰ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.